السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگ انڈے کو صرف ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ اسے فرائی کر کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ابال کر کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کچے انڈے کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں اور کچا کھاتے ہیں، اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ انڈوں کو وزن بڑھانے یا کم کرنے کے لیے الگ الگ طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انڈے کو ٹھیک سے استعمال کرنے سے اس میں پایا جانے والا ہائی پروٹین جسم میں گوشت کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم میں بڑھی ہوئی چربی کو کم کرنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈے کو کس طرح سے کھایا جائے کہ اس کا جسم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے، کیونکہ انڈے کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچے انڈے، ابلے انڈے اور فرائی انڈے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ہمیں ان میں سے الگ الگ انڈوں کو کس وقت استعمال کرنا چاہیے، جس کے لیے دو باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، انڈے میں پائے جانے والے نیوٹریشنز، یعنی ایک انڈے میں کون کون سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں اور انڈے کو پکانے کے بعد غذائی اجزاء کی مقدار بڑھتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 ہے انڈے کا جذب ہونا، یعنی ابلے، فرائی یا کچے انڈے کو کھانے کے بعد ان میں سے کون سا ہمارے جسم میں ٹھیک طرح سے ہضم ہوتا ہے اور کون سا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز چاہے جتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر وہ جسم میں ہضم نہ ہو تو اس کا صحیح فائدہ ہمارے جسم کو نہیں ملتا۔ شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے کہ غذائی اجزاء کے اعتبار سے کچے انڈے میں کیا کیا ہوتا ہے اور اسے پکانے کے بعد غذائی اجزاء کی مقدار کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ انڈے میں سب سے زیادہ پروٹین اور فیٹ موجود ہوتا ہے، اور اگر اس کی زردی کو نکال دیا جائے تو اس کے سفید والے حصے میں فیٹ فری، کولیسٹرول فری، پیور پروٹین ملتا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے سستا اور ہائی کوالٹی پروٹین ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی اور ایسی فوڈ ہی نہیں جس میں انڈے کے سفید حصے جیسا خالص اور ہائی کوالٹی پروٹین پایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر باڈی بلڈرز بھی پروٹین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انڈوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کچا انڈا پکے ہوئے انڈے کے مقابلے میں زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک کچے انڈے میں 6 گرام پروٹین ہوتا ہے، جو کہ 4 گرام اس کے سفید والے حصے میں اور 2 گرام اس کے پیلے والے حصے میں موجود ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے یا فرائی کرنے کے بعد بھی پروٹین کی مقدار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور اس لیے ابلے انڈے اور فرائی انڈے میں بھی 6 گرام ہی پروٹین پایا جاتا ہے، لیکن فرائی انڈے میں فیٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انڈے کو فرائی کرنے کے لیے کون سا آئل استعمال کرتے ہیں اور کتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 2 کی کہ کچے انڈے، ابلے انڈے اور فرائی انڈے میں سے کون سا انڈا ٹھیک طرح سے جسم میں ہضم ہو پاتا ہے اور کون سا ٹھیک طرح سے فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کچے انڈے اور پکے ہوئے انڈے دونوں میں ایک ہی مقدار میں غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، تو کیوں نہ انڈے کو کچا ہی کھایا جائے تاکہ انڈے کو ابالنے اور فرائی کرنے میں لگنے والے وقت کی بھی بچت ہو سکے۔ لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کچے انڈے میں جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے اس میں پایا جانے والا بیکٹیریا، جس کا نام ہے سیلمونیلا۔ اس لیے کچا انڈا کھانے کے بعد جسم میں فوڈ پوائزننگ ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس سے پیٹ درد، لوز موشن، سر درد، الٹی اور بخار ہونے جیسے مسئلے شروع ہو سکتے ہیں۔ بچے، بوڑھے اور پریگننٹ عورتوں میں یہ مسئلے اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو سکتے ہیں، حالانکہ ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگوں کا امیون سسٹم بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ان کا جسم بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسا شخص کچے انڈے سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کچا انڈا کھانا ہر کسی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ کچے انڈے میں پایا جانے والا پروٹین 50% ہی ہمارے جسم میں جذب ہو پاتا ہے اور باقی کا 50% ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ انڈے کو ابال کر یا فرائی کر کے کھانے سے اس میں پایا جانے والا 90 سے 95% پروٹین ہمارے جسم میں پوری طرح سے جذب ہو جاتا ہے اور
हाई टेम्परेचर पर पकाने की वजह से इसमें पाया जाने वाला सैल्मोनेला बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कच्चा अंडा खाने का एक और नुकसान ये भी है कि ये जिस्म में बायोटिन यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को जज़ब होने से रोकता है, जिससे इसके लगातार खाने से जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता बायोटिन की कमी होने लगती है और जिससे स्किन रैशेस, बालों का झड़ना और रात को नींद ना आने जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि अंडा कच्चा हो या पका हुआ, उसमें ग़िज़ाई अज्जा भरपूर मिकदार में होते हैं, लेकिन कच्चा अंडा जिस्म में जाने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अंडे को उबाल कर या फिर फ्राई करके ही खाया जाए। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि किस अंडे को हमें किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उबले अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा आपको प्योर और खालिस प्रोटीन फराहम करता है। इसलिए इसको एक्सरसाइज से पहले और बाद में खाने से इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन हुए मसल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। और अगर आप फ्राई अंडे या उबले हुए अंडे को जर्दी के साथ खाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सही वक्त है कि आप इसको नाश्ते में खाएं, क्योंकि नाश्ते में अंडा खाने से हमारे जिस्म को ज़रूरी अमाइनो एसिड और सही मिकदार में हेल्दी फैट मिल जाते हैं, जिससे हमारा जिस्म एनर्जेटिक रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके के अंडे को किस वक्त में खाना चाहिए। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल तासीर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।